بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس معاشرے میں ہماری بہت ساری بیٹیاں اور بہت سارے بیٹے رشتوں سے محروم ہیں۔ بعض تو اس لیے محروم ہیں کہ لوگ ان کو اوپر جادو ٹونا سایہ کر دیتے ہیں۔ جادو ٹونا برحق ہے، لیکن کرنے والا کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ ایک بچی کا رشتہ آپ کو نہیں ملا، آپ کوشش کرتے ہیں کہ دشمنی پالنے کے لیے اس کا رشتہ بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس بچی کے اوپر بعض مرتبہ کچھ سایہ ہیں، اس کی وجہ سے بھی رشتہ نہیں ہو سکتا، یا بعض مرتبہ ہماری بیٹیوں میں قد میں چھوٹی رہ جاتی ہیں، قد میں بڑی ہو جاتی ہیں، بعض مرتبہ کو رنگ میں کو کمی رہ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا مین حل جو ہے وہ بچیاں اور وہ بچے جنہیں رشتے تو ملتے ہیں لیکن ان کے والدین کے پاس دولت اور مال نہیں ہے، ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کس طرح اپنی بچیوں کا رشتہ کریں؟ تو آئیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بچی اور میرے بچوں کا رشتہ ہو جائے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے میلاد کا منت مانیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھیں، اور وہ نفلوں کا ثواب ہر روز رات کو آپ نے پڑھنا ہوگا، ان کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اس سے آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اور سورہ کوثر جو ہے اس کو آپ ہر روز رات سوتے وقت 313 مرتبہ اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ آپ میرے چینل کے اوپر دیکھ لیں سورہ کوثر کا عمل، اس کے اوپر پوری تفصیل میں نے دی ہوئی۔ یہ تو ہے رشتہ کرنے کے لیے عمل۔ اب دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت اور رقم نہیں ہے، اب کس طرح ہم شادی کریں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 11 دنوں کا وظیفہ ہے۔ آپ کو 11 دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے کوئی اسباب پیدا کر دیں گے۔ حد 21 دن 41 دن کر لیں، خدائے وحدہ لا شریک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ بھی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سلطانی وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو جمعرات سے شروع کرنا ہے بعد نماز مغرب، یا آپ عشاء کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سب سے پہلے تو آپ 2 رکعت نفل حاجات پڑھیں، دونوں رکعتوں میں 11 بار قل اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود خضری پڑھیں۔ درود خضری یہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، یہ درود خضری 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور اسی مصلی پر بیٹھ کر 11,000 مرتبہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یعنی یہ اللہ کا نام ہے، کیونکہ اللہ خود غنی ہے، اور رب سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی غنی کر دے، مجھے بھی مالدار کر دے۔ آپ نے ہر روز رات سوتے وقت 2 رکعت نفل حاجات اور اس کے ساتھ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم، یہ آپ نے 100 مرتبہ، اور یا مغنی یہ 11,000 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا۔ اور صبح اٹھ کر آپ نے پرندوں کو دانے بھی ڈالنے ہوں گے 11 دن تک۔ اس کے بعد جب 11,000 مرتبہ یہ پورا ہوتا ہے تو پھر آپ پھر درود خضری 100 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ کی برکت سے، آپ یقین جانا کہ خداوند کریم غیب سے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور ان والدین جو اپنی بچیوں کو گھروں میں لے کر بیٹھے، ان کی بچیوں کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے دروازے کھول دے گا۔ وہ کہاں سے کھولے گا؟ وہ آپ کا کام نہیں، آپ کا کام تو ہے اس کا دروازہ بجانا، آپ کا کام تو ہے اس کی بارگاہ میں فریاد کرنا۔ ہم لوگ بڑے شرماتے ہیں، ہم غیرت مند بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بار بار میں رب سے مانگوں،
اور رب کہتا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ مانگتا ہے میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں. اس نے خود کہا ہے. اور خدا کی قسم میرے رب کا تو وہ دروازہ ہے، آپ دنیا کے دروازے پہ چلے جائیں، ایک بار مانگے، 2 بار مانگے، تیسری مرتبہ وہ آپ سے منہ پھیر لے گا. لیکن میرا مولا کتنی شان والا ہے، جب اس سے جتنی بار بھی مانگے گے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. آپ اللہ رب العزت کے دروازے پہ جائیں اور پھر دیکھیں کہ دروازہ غیب سے آپ کی کس طرح مدد ہوتی ہے. وہ تو وہ رب ہے جو دیکھ کر آپ سے واپسی نہیں مانگے گا. آپ تو کسی کو پیسے دیتے ہیں، مہینے بعد 10 دن بعد واپسی کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن میرا مولا کہتا ہے کہ میں غنی ہوں، میں بادشاہ ہوں، اور میرے جیسا دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ بادشاہ ایسا ہے وہ دیکھ کر پچھتاتا نہیں ہے، جو دے دیا وہ آپ کا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا. تو آپ یہ وظیفہ ان بچیوں کے لیے پڑھیں، ان بچوں کو لیے پڑھیں جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں، رشتے ہو جائیں، ان کے پاس پیسہ نہ ہو، آپ فقیر سے اجازت لیں یا اپنے کسی بھی بزرگ سے اجازت لے کر یہ وظیفہ پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے غیب سے آپ کی مدد ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.